اب یہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ یہ ماہ رمضان سارے سال میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، کبھی سردیوں میں، کبھی گرمیوں میں، کبھی درمیانے موسم میں، کبھی کس موسم میں، ہر موسم میں ماہ رمضان آتا ہے، اور ہر قسم کی اللہ نے اس میں سہولتیں بھی رکھی ہیں، امتحان بھی رکھے ہیں، اپنی عنایات بھی رکھی ہیں۔ اب عیسائیوں کا عبادت کا مہینہ صرف دسمبر میں ہی آتا ہے، انہوں نے سورج کے شمسی نظام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ہماری عبادات کو قمری نظام، چاند کے نظام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر خاص فضل فرمایا۔ حج کے مہینے ہیں، وہ بھی چاند کے مہینوں کے ساتھ۔ ماہ رمضان ہے، یہ بھی چاند کی تاریخوں کے ساتھ، کہ جب چاند دیکھو تو پھر تم روزہ رکھو، جب چاند دیکھو تو پھر افطار کرو۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے لیے بڑی عنایات، بڑی مہربانیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کا یہ خاص اہتمام فرمایا، لیکن آخری عشرے کا اہتمام بہت زیادہ فرمایا، کہ رمضان کا آخری عشرہ یہ پورے مہینے کا خلاصہ ہوتا ہے، اور آخری عشرہ اس کی طاق راتیں اور زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور پھر طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر یہ اور زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ اس مہینے کے آخری حصے کو، آخری دھاکے کو، آخری عشرے کو تو پورے اہتمام کے ساتھ گزاریں، جیسا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے گزارتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اذا کانت العشر یا اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو پھر اللہ کے پیغمبر کیا کرتے؟ شد میں ازارہ، وہ اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور آخری راتوں میں ساری رات قیام کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نہ سونے دیتے، سب کو جگا دیتے کہ سب لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جاگ کر وقت گزارو۔ اور اللہ کے پیغمبر خود ہر سال اعتکاف بیٹھتے، اور اعتکاف میں مسجد نبوی میں آخری عشرہ گزارتے۔ اب یہ ساری مدنی زندگی کا معمول رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال مدینہ میں رہے، اور ہر سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، کہ مسجد کو عبادت سے اعتکاف کرنے والوں نے آباد رکھنا ہے۔ تو یہ معتکفین، عاکفین، یہ ایک مستقل عبادت گزاروں کی ٹیم ہے، جو ٹھہر کر غور و فکر کرتی ہے اللہ کے گھر میں۔ وہ اپنا انتظار کرتے ہیں، اللہ کا انتظار کرنا، اس کی رحمت کے نزول کا انتظار کرنا، اس وقت قبولیت کے وقت کا انتظار کرنا، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیوں کیا جاتا ہے؟ آخری عشرہ سارا ہی یہ عبادت کے قابل ہے، لیکن اس میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا تو اپنا ہی فلسفہ ہے۔ اولیاء اللہ تو فرماتے ہیں، ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی، ہر شب، ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر تو اس رات کی قدر جان جائے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ کیونکہ اللہ تو ہر وقت جاگ رہا ہے، اللہ تو ہر وقت بندے کی سن رہا ہے۔ بندہ، مسئلہ بندے کا ہے کہ بندہ کب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مسئلہ بندے کا ہے۔ تو اب اللہ تو اس رات میں بھی بندوں کے قریب ہوتے ہیں، اور ہر رات بھی قریب ہوتے ہیں، لیکن بندہ اللہ کے قریب کب آتا ہے، یہ اپنی غفلت کب توڑتا ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، التمسو ہاں، یعنی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، خود نہیں ملتی، تمہیں تلاش کرنی پڑے گی لیلۃ القدر۔
اس کے لیے تمہیں توجہ دینی پڑے گی، تم توجہ دو گے تو تمہیں ملے گی۔ وہ تو آتی ہے ہر سال، لیلۃ القدر تو ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، لیکن ملتی کن کو ہے؟ طلب کرنے والوں کو، تلاش کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیاں، عنایات، جبرائیل امین اس اپنی پوری ٹیم سمیت دنیا میں آتے ہیں۔ جو قرآن کے نزول کے وقت جو فرشتے نازل ہوئے، ہر سال قرآن حکیم کا یہ دور تازہ کیا جاتا ہے۔ جبریل بھی دنیا میں آتے ہیں، وہ فرشتے بھی دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں فی کبکبۃ من الملائکہ، یہ فرشتوں کے ایک پورے جمگھٹے میں جبریل آتے ہیں اور آ کر اپنا سبز جھنڈا بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں کہ کون کون اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہے، طلب میں ہے، دعا میں ہے، تلاوت میں ہے۔ اب ان کو تلاش کرتے ہیں پھر، اور ان کو جا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ یصلون علی کل عبد قائم وقاعد یذکر اللہ، وہ درود بھیجتے ہیں، اے اللہ آج کی اس رات میں جو تیرا ذکر کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو نماز میں ہے، جو اپنی نیند کو چھوڑ کر تیری عبادت میں ہے، ہر ایک کے لیے دعائیں کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے خاص عنایات کی اللہ سے استحقاق کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، اور پھر فرمایا ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آتا ہے، وَيُؤْمِنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِمْ، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں فرشتے۔ جو اس رات تو گویا اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں جماعتیں، نیچے سے ایمان والے مسلمان، اوپر سے فرشتے، یہ دونوں جماعتیں لیلۃ القدر میں مل جاتی ہیں، اور مل کر یہ اللہ کے دین اور قرآن اور نبی کی نسبتوں کو حاصل کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں کہ نسبتوں کو حاصل کیا جائے، جمع کیا جائے، ان نسبتوں سے ربط پیدا کیا جائے۔ تو لیلۃ القدر میں کیا ہوا؟ دو بڑے کام ہوئے تھے پہلی لیلۃ القدر میں، ایک تو قرآن کا نزول ہوا، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دنیا میں اعلان ہوا کہ اللہ نے آپ پر جبریل کو اتار کر آپ کا اعلان نبوت کیا کہ آپ کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور دوسرا آپ پر قرآن کا نزول ہوا۔ یہ دونوں کام ہوئے۔ تو اب لیلۃ القدر میں ایک تو ہم نے قدر کرنی ہے، کس کی؟ اپنے نبی کی، کس کی؟ اپنے رب کی، کس کی؟ اپنے رب کے دین کی، اپنے رب کے کلام کی، قرآن کی قدر کرنی ہے کہ ہم اس کے قدردان بن جائیں۔ اور قدر کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں 1000 سال کے لیے قرآن حکیم کا عملی نظام پیدا کرنے کا پورا منصوبہ وہ مرتب کر کے ایک رات کے اندر پورا 1000 سال کا منصوبہ بنا کر مسلمانوں کو دیا، نبی پاک کو دیا، اور رسول اللہ نے 1000 سال سے زیادہ عرصے تک اس دین کو دنیا میں قوموں میں، انسانوں میں عمل میں لا کر چھوڑا کہ سارے انسان اس پر عمل کریں۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ لیلۃ القدر کی برکت ہے، یہ اعتکاف کی برکت ہے کہ اس میں ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نکلے، لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ ہمیں بتائیں کہ اس سال، اس مہینے میں، اس دفعہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہوگی۔ رات بتانے کے لیے باہر آئے تو دیکھا فتلاحا رجلان من المسلمین، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ رسول اللہ نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، لڑائی کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے، فقال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر،
میں نکلا تھا، باہر آیا تھا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں کہ کون سی رات ہے کہ اس رات میں عبادت کرو، ایک رات میں تمہیں متعین بتا دوں۔ فتلاحا فلان و فلان، اب فلانا فلانا آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فروفیت، اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین کا فیصلہ واپس لے لیا، وہ علم میرے دل و دماغ سے اٹھا لیا، وہ حکم بھی اٹھا لیا گیا، اس کا علم بھی اٹھا لیا گیا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، شاید کہ یہ تمہارے حق میں یہی بہتر تھا کہ لیلۃ القدر کی تعیین ختم کر دی، اس لیے کہ 27ویں کی ہوگی، 25ویں کی ہوگی، 29ویں کی ہوگی، اس سال ہوگی، اور کس میں ہوگی؟ اب یہ لیلۃ القدر یہ تو ہر سال وہ آخری عشرے میں گھومتی رہتی ہے، کسی ایک میں نہیں ہوتی، اب وہ مختلف راتوں میں ہے، تو فرمایا اب فلتمسوہا، اسے تلاش کرو، فی التاسعۃ والسابعۃ والخامسۃ، طاق راتوں میں، 29ویں میں، 27ویں میں، 25ویں میں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں لیلۃ القدر مجھے مل گئی، اور وہ نشانی اس کی میں نے اللہ سے پوچھی، تو فرمایا اس دن آپ مٹی اور پانی میں سجدہ کریں گے۔ تو فرمایا اس رات بارش ہو گئی، اور ہم نے رسول اللہ کی پیشانی پر مٹی کا اور پانی کا نشان دیکھا، کیچڑ میں سجدہ کیا۔ تو صحابی کہتے ہیں وہ 21ویں کی رات تھی، تو معلوم ہوتا ہے یہ آخری عشرہ پورا ہی یہ جاگنے والا ہے۔ تعیین اٹھا دی گئی تاکہ لوگ سارے تلاش کریں، اور اگر تعیین قائم رہتی اور اللہ کی طرف سے عنایات آ رہی ہوتی، اور جس طرح آج ہم غافل ہیں، قرآن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مسجد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، احکامات چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کی تعیین اور توجہ ہی نہیں دیتے، تو پھر کتنا بڑا مسئلہ ہوتا۔ لیلۃ القدر ہے، جبریل دنیا میں ہے، اور لوگ سو رہے ہیں، گانے بجانے میں مصروف ہیں، اور آج تو پوری قوم رمضان کے راتوں میں میڈیا میں مصروف رہتی ہے، اور سحری غیب، ساری چیزیں غیب، ذکر بھی، تلاوت بھی، اور دعائیں بھی، وہ ساری چیزیں غائب ہو گئیں۔ اب تو ہر آدمی اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، تو اس لیے دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا، لڑائی کرنا، یہ کتنا باعث نقصان ہے کہ نبی پاک خود موجود ہیں، وحی کے نزول کا دور ہے، اور دو آدمیوں کی لڑائی کا اثر کتنا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا برکتوں والا علم اٹھا لیا۔ تو آج ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، اور باپ بیٹے میں لڑائی ہے، ماں بیٹی میں لڑائی ہے، ہر ایک کے ہر مسئلے پر تو کار ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہے، اب ہر ایک آدمی لڑائی کر رہا ہے۔ اس لیے تو فرمایا رسول اللہ نے روزہ رکھ کر لڑائی نہیں کرنی کسی نے، اور روزے میں یہ ادب سکھایا، جب کوئی تم روزے دار سے کوئی لڑے تو وہ کہے انی صائم، میں تو نہیں لڑتا، میں روزے دار ہوں۔ یہ لڑائی، فرقہ واریت، تقسیم، یہ بہت بڑا برا عمل، تباہ کن ہے۔ قوموں کو تباہ کرنا ہو تو آپس میں لڑا دو، یہی شیطان کرتا ہے، ان کو آپس میں لڑاتا ہے۔ انگریزوں کا بھی یہی اصول تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا، یہاں کی قوموں کو آپس میں انہیں لڑایا، فرقہ واریت، ہندو مسلم فساد، پھر مسلمانوں کے آپس میں فرقے مختلف قسم کے آپس میں ابھی تک لڑ رہے ہیں، فیصلہ کوئی بھی نہیں ہو رہا کسی کا بھی، لڑائی جاری ہے۔ ہر فرقے کے اندر نئے فرقے پیدا ہو گئے، پہلے 2 تھے تو اس کے اندر 4 ہو گئے، 4 تھے تو 8 ہو گئے، اب زیادہ ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی تباہی ہے، قوموں کی تباہی فرقہ واریت میں۔ اور بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ عبادت کا، محبت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا، مسجد میں اکٹھے ہونے کا۔ مسجد کیا کرتی ہے؟ سارے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ سارے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ رمضان کیا کرتا ہے؟ ساری امت کو جمع کرتا ہے۔ رات کی تراویح کیا کرتی ہے؟ قرآن پر مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیا کرتی ہے؟ سب کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اپنے اپنے حال سے نکالتی ہے، اللہ والا حال آ جائے، قرآن کا حال بن جائے، ہمارے اندر انسانوں کی محبت کا حال پیدا ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس لیے ماہ مبارک اہتمام سے گزارنا چاہیے،
اور اس کا آخری عشرہ اعتکاف میں خاص طور پر وقت نکالنا چاہیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، صحت دی ہے، وہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں تو ان کو ضرور زندگی میں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج آپ فارغ ہیں، صحت مند ہیں، کل بیمار ہوں، مشغول ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کتنے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے، اٹھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے دوسری حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال فی المعتکف، رسول اللہ نے معتکف کے بارے میں، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا هو یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ جب یہ اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑتا ہے، مال چھوڑتا ہے، اولاد چھوڑتا ہے، اللہ کا پڑوسی بنتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، جوار اللہ، اللہ کے پڑوس میں آ جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیوں محروم کرے گا؟ فرمایا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور یہ بھی ہے وَيَجْزِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اعتکاف کی وجہ سے جو نیکیاں یہ نہیں کر سکتا، جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس میں وہ باہر نہیں جا سکتا، تو فرمایا جتنے کاموں کا یہ ارادہ رکھتا ہے یا عادت میں ہے اس کے وہ کام کرتا تھا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو فرمایا اگر وہ کام نہیں بھی کر رہا تو اللہ ان کاموں کا ایسے بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے، اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس کو سارے نیکیوں کے کاموں کا ثواب اسے ملے گا، ویسے نہیں ملے گا، باہر ہوگا، لیکن اعتکاف میں ہوگا تو پھر اس کو یہ سارا ثواب ملے گا۔ اس لیے الحمدللہ ہماری مسجد میں جب سے یہ مسجد بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، یہ تقریباً 35 سال ہونے کے قریب ہیں، الحمدللہ ہر سال یہاں اعتکاف ہوتا ہے، اور اعتکاف والے پورے اہتمام کے ساتھ یہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے، اور ان کے اوابین بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، سارے نوافل پڑھتے ہیں، احادیث رسول اللہ سیکھتے ہیں، یا ہمارے علماء ان کو دین کے مسائل سکھاتے ہیں، زندگی کے بنیادی طریقہ کار ان کو سمجھایا جاتا ہے، تاکہ ان کے 10 دن ان کے پورے دین کا اجمالی تعارف کا ذریعہ بن جائیں، ادھر سے عبادت، ادھر سے علم نبوت اور دین کے فرائض اور احکامات کا علم ہوتا ہے۔ تو جو دور سے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے، اگر وہ حصہ ڈالے ٹھیک ہے، نہ ڈالے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ قریب والے لوگ وہ اپنا انتظام خود کر لیتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ یہ سارے اعمال جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے، ہماری اس مسجد میں سارے اعمال ہوتے ہیں، ان سب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اس مسجد کو اللہ نے ہمارے بزرگوں کی برکت سے اور دعاؤں سے ان سارے دینی کاموں کی مصروفیات دیں الحمدللہ۔ یا نمازیں 5 وقت ہوتی ہیں پورے اہتمام کے ساتھ، نماز پڑھنے والے پڑھانے والے یہاں ہمارے علماء کرام ہیں، جن کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے اور تفسیر بھی آتی ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، حدیث پاک کا درس ہوتا ہے، فضائل اعمال کا درس ہوتا ہے، مجلس ذکر ہوتی ہے، اور جتنے بھی مسجد کی ضروری یہاں دین پڑھنے والے طلباء بچے پڑھتے ہیں، بچیاں ہمارے دیگر اداروں میں پڑھتی ہیں، حفظ کرنے والے، قرآن یاد کرنے والے، ناظرہ قرآن پڑھنے والے، تفسیر قرآن پڑھنے والے طلباء عالم بنتے ہیں۔ پورا نظام علم و عمل اس کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محنتیں قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات جو ہمارے ساتھ حصہ لیتے ہیں الحمدللہ، ابھی مسجد مدرسے کے تعمیری سلسلے جاری ہیں، اس میں ہمارے دوستوں نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے، اور یہ ماہ مبارک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس کے قدردان بن جائیں۔ اس لیے سارے حضرات نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اعتکاف کی نیت تو کر لیں ضرور، اور اگر خود نہیں بیٹھ سکتے تو جو بیٹھ سکتا ہے اس کو تیار کر کے لے آئیں، آپ کو بھی اس کا ثواب پورا ملے گا۔ کیوں جی، نیت کر لی ہے سب لوگوں نے کہ خود بیٹھیں گے، پہلے نیت خود کریں، اور پھر اگر نہیں بیٹھ سکتے، معذوری ہے، مجبوری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ میں خود تو نہیں بیٹھ سکتا، میں اپنی جگہ فلاں آدمی کو لے کر آؤں گا، وہ بیٹھے گا، تو ہمارا حصہ بھی پڑ جائے گا دین کے کاموں میں، ہمارا حصہ پڑتا رہے
اور ہمارا حصہ شامل ہوتا رہے، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ ہم نہیں ہوں گے لیکن دین کے جس کام کو ہم نے کھڑا کر دیا اس میں حصہ ڈال دیا، انشاءاللہ ہمارا حصہ چلتا رہے گا۔ اور اس دینی ادارے کے ساتھ آپ پورا اہتمام کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، اور اپنے طلباء کو، بچوں کو، خاندان میں سے جو میٹرک پاس طلباء ہیں، میڈل پاس طلباء ہیں، ان کو عالم بننے کے درس نظامی کی کورس میں آپ انہیں دعوت دیں، شرکت کروائیں، تاکہ وہ 5 سال لگا کر وہ عالم دین بنیں گے، آگے خدمات سر انجام دیں گے، اور ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی برکات نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری مسجد میں جو قرآن پاک تراویح کی نماز میں سنایا جاتا ہے اس کا ختم 21ویں رات کو ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور 21ویں رات کو نیا ختم شروع ہوگا جو آخری 9 دنوں میں ہوتا ہے، جس میں ہمارے سمجھدار لوگ، باہمت لوگ اور اعتکاف والے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں اور پورا اس کا فیض اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے آخری عشرے میں بھی مسجد آباد رہتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے کاموں میں سے، آخری کاموں میں سے صدقہ فطر بھی ہے، کہ ہم لوگ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو رمضان کے روزوں کے فدیے کے طور پر صدقہ فطر ادا کرنا، فطرانہ ادا کرنا، عید کی نماز سے پہلے اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے صاحب نصاب لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا، یہ روزوں کا فدیہ ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ دیا جائے عید کی نماز سے پہلے تو یہ روزے قبول نہیں ہوتے، یہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کے 2 مقاصد ہیں، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار روزے کی حالت میں جو لغو، بیکار اور بے حیائی کی بات زبان سے نکال دے تو یہ اس کو پاک کرتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا نظام بناتا ہے۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ رمضان میں ہی ادا کر دیں تو پھر بھی صحیح ہے، ادا ہو جاتا ہے، پہلے ادا کر دیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے تک کا ادا کرنا یہ تو واجب ہے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، وہ نصاب کئی ہے۔ کھجور کا نصاب الگ ہے، کشمش کا نصاب الگ ہے، گندم کا نصاب الگ ہے، جو کا نصاب الگ ہے۔ جو اور کھجور اور کشمش عرب میں زیادہ ہوتے تھے، اس لیے وہ 4 سیر کے قریب ان کی مقدار متعین کی گئی، 1 سا۔ اور گندم وہاں کم ہوتی تھی، یہ جو ہے نا جی 2 کلو کے قریب اس کو رکھا گیا، اور آج ہمارے ہاں لوگ 2 کلو صرف گندم ہی دیتے ہیں یا اس کی قیمت دیتے ہیں، نہیں۔ اب ہم نے ہر ایک نے اپنی حیثیت دے کر جو اللہ نے وسائل دی، عام لوگ تو گندم کے اعتبار سے دے دیں وہ 300 روپے فی کس بنتا ہے، اور جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے اپنے بچے کو 3000 کا بوٹ خرید کر دیتے ہیں، جوتا خرید کر دیتے ہیں، 2-3 ہزار کا، 4000 5000 کا کپڑوں کا سوٹ لے کر دیتے ہیں، وہ کہیں صدقہ فطر، وہ صرف 300 روپے دیں گے۔ اللہ میاں کے ساتھ دھوکہ نہیں چل سکتا، اللہ کو تو پتہ ہے آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنی چیزیں ہیں، وہاں فراڈ نہیں چلتا کہ آپ کہیں میں نے 300 دے دیا تو کام ہو گیا، ایسا نہیں چل سکتا۔ اس لیے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق تعین کرے۔ گندم کے اعتبار سے 300 روپے بنتے، جو رسول اللہ نے فرمائے اس کے اعتبار سے 500 روپے بنتے، اور کھجور فرمایا تو کھجور کے اعتبار سے یہ 3000 روپے کے قریب بنتے، اور کشمش ہے تو اس کے اعتبار سے یہ 5000 کے قریب روپے بنتے ہیں ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ یہ صدقہ فطر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان میں جو اور اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ افطار کرانا بھی ہے۔ من فطر فی صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، کان مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ ہو افطار کرانے کے لیے، ڈنر کرانے کے لیے، تو پھر تو ہمیں کیسے ثواب ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پانی کے گھونٹ پر بھی یہ ثواب دیتا ہے۔ او مزقۃ لبن، اگر کسی کو دودھ کا، لسی کا گھونٹ پلا دیں گے اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔
اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، جو تم قدم اٹھا سکتے ہو وہ تو اٹھاؤ، جو تم دے سکتے ہو وہ دو، اور کچھ نہیں تو پانی سادہ کسی روزے دار کو دے دو گلاس میں ڈال کے، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ یہ روزے دار کی عزت کرنا، تکریم کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ بھی سکھایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا اور قرآن پاک پورا پڑھنا اور سننا، 2 قرآن علماء فرماتے ہیں رمضان میں ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، کہ کم از کم ہر مسلمان رمضان المبارک میں تو 2 قرآن ختم کرے۔ اسی طرح دعائیں مانگنا، سحری کے وقت، افطار کے وقت، نمازوں کے بعد، ہر وقت اللہ سے استغفار کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ فرمایا رسول اللہ نے یہ 4 کام کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اور جہنم سے، آگ سے آزادی مانگو، جنت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور فرمایا یہ 4 کام استغفار کثرت سے کرو۔ یہ 4 کام کثرت سے کرنے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کا اہتمام نصیب فرمائے اور دین کی اور نبوت کے علوم کی ساری برکات نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔